میں آپ کو 5 سیاستدانوں کے نام بتاتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اور میں یہ کہہ سکتا ہوں آپ کو کہ ان 5 سیاستدانوں کے گرینڈ فادر دادا نانا 1947 میں میرے دادا سے کم امیر تھے. اچھا، ٹھیک ہے؟ میرے نانا لاہور میں رہتے تھے. اور آپ آج میری ویلتھ دیکھ لیں اور ان کی ویلتھ دیکھ لیں، پھر آپ کو اندازہ ہوگا، پھر آپ شاک ہو جائیں گے کہ آپ کو جن آدمی کے نام لکھوا رہا ہوں، آپ نام لکھیں. بتائیے. پہلا نام میاں محمد نواز شریف، دوسرا نام لکھے خواجہ محمد خواجہ آصف. ٹھیک ہے. کیا کرتے ہیں گریٹ فادر پتا آپ کو؟ نہیں مجھے نہیں. پوچھیے، کبھی ڈاکومنٹری دیکھ لیجیے گا. آپ بتا دیجیے نا. دیکھ لیجیے گا. ایک لائن میں بتا. چھوٹے سے کانٹریکٹر تھے، گھر بناتے تھے. ٹھیک ہے. میں نے وہ کام نہیں لیا. ٹھیک ہے. میرے نانا کے دوست تھے سعد رفیق کے والد، خواجہ رفیق. میرے نانا کے پاس جب آیا کرتے تھے، مجھے پتا ہے کس طرح آیا کرتے تھے. خواجہ رفیق نام تھا ان کا. بہت اچھے انسان تھے، جانتے سن. ٹھیک ہے. جناب اسحاق ڈار اور بہت رئیس زادے جناب آصف علی زرداری. اچھا. یہ 5 میں نے نام لیے نا. ان 5 کے گرینڈ فادر کی نیٹ ویلتھ نکال لینا، کبھی دادا کی نیٹ ویلتھ نکال لینا اور میرے گرینڈ فادر کی نیٹ ویلتھ نکال لینا، تو میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ میں نہایت نالائق آدمی ہوں. تو میں نہایت نالائق آدمی ہوں کہ میں کیوں ناکام ہو گیا اس ملک کے اندر، کہ میں نے اتنی بڑی فرم چلائی 40 سال. میں نے انسٹیٹیوٹ کا پریزیڈنٹ رہا، گولڈ میڈل لیا میں نے اہلی کالج میں، پتہ نہیں کیا کیا، کتابیں لکھی. تو میں ابھی آپ کے سامنے سٹی پہ بیٹھ کر آیا ہوں. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ میرے میں کیا خرابی ہے کہ میں اتنا ناکام کیوں ہوا. بتائیں نا، آپ بتائیں نا. میں نے آپ کے سامنے نام لیے نا. یہ کوئی چھوٹے ایسے لوگ نہیں ہیں، کوئی ایسے لوگ نہیں آپ نہیں جانتے. میاں محمد نواز شریف، خواجہ آصف، سعد رفیق، جناب اسحاق ڈار اور آصف جناب اسحاق ڈار. سر ایک ریزن اسحاق ڈار بھی ہیلی کالج کے گولڈ میڈلسٹ ہیں. میں بھی ہیلی کالج گولڈ میڈلسٹ ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا. اچھا یہ بتا دوں، یہ میں نہیں کہہ رہا کہ ان کا پیسہ غلط طریقے سے آیا ہوا ہے. یہ بھی میں بتا دوں آپ کو، یہ نہیں میں کہہ رہا غلط طریقے سے آیا ہے، مگر میں یہ کہتا ہوں میں بہت نالائق ہوں. میں اس بات پہ کنوینس ہو گیا ہوں کہ یار مجھے یہ ملک سمجھ نہیں آیا. سر اس کا ایک ریزن یہ بھی ہو سکتا ہے نا، کیا کہ ان لوگوں نے بزنس کیا، آپ نے جاب کی. میں نے بھی نوکری نہیں کی سر، نوکری نہیں کی میں نے. اچھا. میں نے کبھی نوکری نہیں کی زندگی میں. بزنس تو نہیں ہے میرا خیال. چاروں فرم بزنس ہے اور کیا ہے. اچھا. ہماری فرم ہے نا. ٹھیک ہے. یہ فرگوسن نوکری تھوڑی ہے. ٹھیک ہے. میں فرگوسن کا پارٹنر تھا، نوکر نہیں تھا. تو میں نے کیا غلطی کی تھی، میں یہ پوچھ رہا ہوں. میں کیوں غریب ہو گیا فیصل صاحب؟ کبھی سوچو تو صحیح. میرے گرینڈ فادر سے میں کم از کم یہ کہہ سکتا ہوں کہ میرے گرینڈ فادر کی ویلتھ اسٹیٹمنٹ ان 5 کے گرینڈ فادر سے بہتر ہوگی، بلکہ ہو سکتا ہے ان 5 گرینڈ فادر کی ویلتھ اسٹیٹمنٹ ہو ہی نہیں. اچھا، فرق کیوں آیا یہ بتا دوں میں آپ کو. آج یہ بھی سمجھاتا ہوں آپ کو. فرق یہ آیا کہ ہمارے ایک مسیحا تھے جن کا نام تھا جنرل محمد ضیاء الحق. ٹھیک ہے. وہ مسیحا تھے ملک کے. ٹھیک ہے. تو ان مسیحا نے کہا کہ مجھے نا کچھ چیزیں اچھی نہیں لگتی. اس میں انہوں نے 2-3 چیزیں مجھے اچھی نہیں لگتی تھی. انہیں ایک چیز اچھی نہیں لگتی تھی کراچی. ایک انہیں اچھا نہیں لگتا تھا کوئی ڈاکومنٹڈ اکنامی. اچھا. جس میں کوئی ڈاکومنٹیشن ہو، کاغذ لکھنا پڑھنے کا کام نہیں ہو، سیدھا سیدھا ہو. اور انہیں یہ اچھا نہیں لگتا تھا کہ کوئی لانگ ٹرم پلاننگ ہو. مطلب مینوفیکچرنگ وغیرہ نہیں ہونی چاہیے، ٹریڈنگ ہونی چاہیے. کیونکہ اسلام میں ٹریڈنگ ہوتی ہے، مینوفیکچرنگ نہیں تھی. عرب میں کوئی مینوفیکچرنگ پلانٹ نہیں تھا مکے مدینے میں. ٹھیک ہے. تو اسلام میں مینوفیکچرنگ ہے ہی نہیں. تو مسلمان آدمی تھے وہ، تو انہوں نے کہا یار ٹریڈنگ کرو. آپ پھیلے نا کاروبار، تو وہ انہوں نے کہا یار ٹریڈنگ کرو. بس سامان لیا، سامان لیا بیچا، سامان لیا بیچا، سامان لیا بیچا. تو یہ سارا کاروبار چل رہا تھا. ٹھیک ہے. تو وہ ہم سے وہ ہوتا نہیں تھا. اس کاروبار جو مرحوم ضیاء الحق تھے، ان کی جو کوشش، ان کی جو خواہشات تھیں، اس خواہشات کے چکر میں وہ پوری جو ویلتھ تھی وہ آرگنائز سیکٹر سے نکل کر ان آرگنائز سیکٹر میں چلی گئی. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ ہمارا تعلق، ہم لاہور میں رہتے تھے، ہم جلندری نہیں تھے.
اچھا ٹھیک ہے. اور غلطی ہم سے یہ بھی ہو گئی کہ ہم دیوبندی بھی نہیں تھے. ٹھیک ہے نا, ہم دیوبندی بھی نہیں تھے, ہم اہل تشیع تھے, تو ہم ویسے ہی آدھے کافر تھے. تو پھر ہمارے پاس تو دولت نہیں آ سکتی تھی نا. آپ سمجھ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ نہیں تو سر نہ ہمارا کوئی کاروبار اولڈی کیمپ میں تھا, نہ ہمارا کوئی کاروبار ریکروٹنگ ایجنسی کا تھا جس میں ہم بندے باہر بھیج دیا کرتے تھے. تو ہمارا پیسے کہاں سے آتے؟ ہمارا تو کاروبار ٹریڈنگ بھی نہیں تھا. سر آپ کے مسلک کے بہت سے لوگ امیر ہوئے ہیں سر. کیا آپ کے مسلک کے بہت سے لوگ امیر ہوئے ہیں؟ اگر آپ یہی بتا دو. سر زرداری صاحب جو ہمارے ہیں, رضائی صاحب نہیں, رضائی صاحب ابھی تو رضائی صاحب کس میں ہوئے؟ ریئل اسٹیٹ میں. نہیں, رضائی صاحب کا کاروبار کیا, کتنی کمپنیاں لسٹڈ؟ زرداری صاحب کی کتنی لسٹڈ کمپنیاں ہیں؟ کراچی اسٹاک ایکسچینج کی لسٹڈ کمپنیاں ہیں نا, ان میں کوئی کمپنی نواز شریف کی زرداری صاحب کی ہے؟ بھائی ہمارا کام نہیں ہے کتابیں رکھنا یار, یہ کیا باتیں کرو, اسلام میں نہیں ہے یہ چیز یار, کیا بات کرو تم یار. یہ کاروبار شروع تو انگریزوں کا کام ہے, یہ نہیں کرنا سٹے بازی. نو, اسٹاک ایکسچینج نہیں کرنا. شام کے شام کیش کا فیصلہ ہونا چاہیے. مسلمان کا تو مسئلہ ہے نا, شام کو کیش طرح بند کرے چلا جائے. یہ مرحوم ضیاء الحق کی ہمارے پہ مہربانی تھی, اور یہ مرحوم ضیاء الحق نے یہ کیا, اور آج ہم خود بات پہ بیٹھے ہیں. یہ تو عرض کروں آپ کو, میں نے آپ کو 5 آپ کو بالکل دوبارہ ریٹریٹ کروں گا, مطلب غلط نہیں سمجھے. ان میں سے 5 آدمیوں کے کاروبار میں کوئی 2 نمبر ہی نہیں ہے, کیونکہ جو کاروبار وہ لوگ کرتے ہیں وہ ہم نہیں کر سکتے. یہ ٹریڈنگ کا کاروبار ہے, یہ وہ کاروبار ہے جس پہ ڈاکومنٹیشن کی کمی ہوتی ہے.